अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल और मेरी तरफ से आप सबको सुबह बखैर। अच्छा जी, आज जरा शुरुआत करते हैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। मैंने आपको कहानी सुनानी है। जिस तरह की मैंने आपको बताया था, माय यंगेस्ट सिस्टर तूबा, वो बिल्कुल बस कोविड शुरू हुआ था और उनकी इमिग्रेशन वाज ऑलरेडी इन द पाइपलाइन, और आप समझे कि जो पहली फ्लाइटें फर्स्ट वेव में बंद हो रही थी, उसकी आखिरी फ्लाइट पे मेरी बहन और उनके शौहर कनाडा माइग्रेट कर गए। और वो इतना आनन फानन हुआ कि हम यकीनन वी वर जस्ट ट्राइंग टू प्रोसेस इट। एक दफा बीच में ऐसा भी लम्हा था कि हमें लग रहा था कि पता नहीं फ्लाइट्स इस तरह अनसर्टन हो रही हैं कि ये पहुंच भी पाएंगी या नहीं। सो फर्स्ट फ्यू मंथ्स द होल वर्ल्ड वाज शट डाउन और एक बड़ी अजीब एंजाइटी की इस तरह की कैफियत थी। और उसी असना में हमने देखा कि तूबा ने मूव किया था कोई मार्च फरवरी के अंदर, और दिसंबर में उसकी बर्थडे आनी थी, लेकिन उससे पहले बल्कि आया था रमजान। और पहली ईद थी जब मेरी बहन मेरे साथ नहीं थी एंड वी वांटेड टू डू समथिंग स्पेशल फॉर हर। यकीनन वो हमें, घर को, पाकिस्तानी जायकों को मिस कर रही थी। एंड गेस व्हाट आई डिड, जब मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे एक जबरदस्त कनाडा बेस्ड होम बेस्ड बिजनेस का पता चला, जो कि कोविड के दौरान ही शुरू हुआ था, और इसका नाम था कराची एक्सप्रेस। नाउ बीइंग अ कराचीआइट, मैं फौरन इंट्रीग हो गई। जब मैंने इनका मेन्यू देखना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर आपको बंस रोड के फ्राइड कबाब, धागा कबाब, हमारे रोल, ऑथेंटिक जिसको कहा जा रहा था कि दम वाली देगी बिरयानी कराची स्टाइल की। तो आई वाज वेरी टेम्प्टेड और मैंने इनको कांटेक्ट किया, और ये घर से इन्होंने शुरुआत की थी, दो पार्टनर्स ने। आई रीच्ड आउट टू देम, दे वर काइंड। मैंने उनको सारी सिचुएशन बताई, एक बहुत ही जबरदस्त नोट के साथ, बहुत ही जबरदस्त मैसेज के साथ इन्होंने हमारी तरफ से ईद का खाना मेरी बहन को भिजवाया, एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद दिस सर्विस। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि कनाडा में, टोरंटो में, पूरी देसी कम्युनिटी में आहिस्ता आहिस्ता कराची एक्सप्रेस छा गया। एक तो नाम की वजह से मैं बड़ी एज अ कराचीआइट खुश हो जाती हूँ, क्योंकि खास हमारा इंडियन रेस्टोरेंट तो नहीं है ना, हमारे अपने खाने। और फिर दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने इनको काफी कामयाबियों से नवाजा है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव बिकम अ डाइन आउट रेस्टोरेंट। तो मेरा इनके साथ एक बड़ा क्लोज रिलेशनशिप रहता है कि कोई भी खास दिन हो, तूबा की बर्थडे होती है, ईद होती है, तो आई लाइक ट्रीटिंग हर। और ये मैं सबको भी सजेस्ट करूंगी, जो देसी कम्युनिटी वहां रहती है वो भी जाके करें, मिले इनसे। लेकिन आज आपकी मुलाकात इन दोनों पार्टनर्स से कराते हैं जिन्होंने कराची एक्सप्रेस को शुरू किया। तो हमारे साथ हमारे कराची स्टूडियो में मौजूद है जुल्फिकार थरानी, और इनके पार्टनर हमें ऑनलाइन टूर कर रहे हैं इरफान मयानी। तो आइए इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुल्फिकार एंड इरफान, हाउ आर यू दिस मॉर्निंग एंड वेलकम टू कराची। क्या हाल है जुल्फिकार? Thank you so much for inviting us here, and it's pleasure meeting you in person, and we do remember that आपकी जिस तरह आप जर्नी बता रही हैं तूबा की, हमने काफ़ी इस चीज़ को बहुत ही डिटेल में देखा था कि बर्थडे मैसेज भेजना था, और हमें पता नहीं था कि आप इतना बड़ा सेलिब्रिटी का जो है वो उन्होंने ऑर्डर किया है। बट एज आई सेड, एवरी कस्टमर फॉर अस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो हमें काफ़ी अच्छा लगा था ये चीज़ें देख के, और जिस तरह आप कह रही हैं कि चीज़ें इतनी खूबसूरत तरीके से पहुंचाई गई थी और आप लोगों ने इतना नवाजा माशाल्लाह, तो हमें काफ़ी खुशी हुई थी बाद में कि हम जो चीज़ आप चाहती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है व्हेन यू आर फार अवे फ्रॉम योर बिलोवेड वंस, इट्स वेरी वेरी सैडनिंग एट दैट टाइम कि हम जो है वो मिस भी कर रहे हैं, हम चाह भी रहे हैं कि बहुत सारे लोग हिम्मत हार गए थे। मैं कई लोगों को जानती हूँ जो स्ट्रगलिंग पीरियड में थे, जिनकी नौकरियां खत्म हो गई। और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये लगी कराची एक्सप्रेस की, और मैं कराची में भी, पाकिस्तान में भी हम इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं जिन्होंने कोविड में हिम्मत नहीं हारी और कुछ नया किया। इरफान, ये सवाल मैं आपकी तरफ लाना चाहूंगी कि कैसे ख्याल आया कराची एक्सप्रेस का? मुझे जुल्फिकार बता रहे थे कि आप दोनों का कोई फूड बिजनेस से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था, तो ये आइडिया कैसे आया, एंड हाउ डिड यू गेट started with Karachi Express? Having us and it's good to see you guys. Idea सिर्फ यही था कि हम दोनों आई थिंक बहुत ही सिमिलर पैशन रखते थे फूड के हवाले से, काफी हद तक हमारी भी, क्योंकि हम काफी पुराने दोस्त हैं, काफी हद तक क्रिकेट भी साथ खेला है कराची में, बहुत सारी चीजें साथ की हैं यंग एज पे। तो whenever we used to get together, स्पेशली जब हम कनाडा मूव हो गए, तो जो फूड हम लोग एक दूसरे के घरों का ट्राई करते थे, तो वी जस्ट ऑलवेज रियलाइज कि हमारे टेस्ट और फ्लेवर्स बहुत सिमिलर हैं। और अक्सर हमारा डिस्कशन होता था कि यार
ہم جتنی بھی دنیا گھومے اپنی جوانی میں یا اس سے پہلے, ابھی بھی ہم جوانی ہیں آئی گیس, لیکن بچپن سے جب ماں باپ کے ساتھ گھومتے تھے تو کافی حد تک یہ لگتا تھا, جو آپ نے بھی شروع میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ مینشن کی کہ انڈو پاک کوزین یا سب کانٹیننٹل فوڈ یا دیسی فوڈ کے نام سے لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے تھے. ہم ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ یار وائی ناٹ کراچی بیسڈ فوڈ یا پاکستان بیسڈ فوڈ, ہماری اپنی فوڈ کو آئیڈینٹی ملے. سو وی جسٹ ہیڈ دس ویژن کہ ایک ایسا وینچر اسٹارٹ کیا جائے جو نہ صرف کراچی کے اوتھینٹک فلیورز لائے لیکن وہ کراچی کو بھی ایز اے برانڈ پروموٹ کرے کہ کراچی کا بھی ایک اپنا فلیور ہے, ایک اپنا کوزین ہے. اچھا مجھے بتائیں رسپانس کیسا ملا ذوالفقار, اگر آپ سے پوچھوں کہ گھر سے شروعات کی تھی, مجھے پتا ہے شروع میں آپ لوگ ڈلیوری سروس کرتے تھے, ناؤ اٹس اے ڈائن آؤٹ پلیس, اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو لگے کہ بھائی ڈائن آؤٹ کی تو ابھی بھی پاسبلٹی نہیں ہے, دے آر آلسو اویلیبل آن اوبر ایٹس ان کینیڈا, تو مجھے بتائیں کہ یہ جرنی کیسی تھی, ہاؤ ڈیڈ یو ایکسپینڈ, لوگوں کا کیا رسپانس آیا آپ کے فوڈ کی طرف؟ As far as the response is concerned, it was amazing. کیونکہ ہمارا کافی فوکس تھا بہت می اینڈ عرفان کے, چونکہ کووڈ ہے کچھ لوگوں نے منع بھی کیا کہ نہیں ہے بیوقوفی ہے, بٹ ہم چونکہ مارکیٹنگ وغیرہ سے دونوں کا بیک گراؤنڈ ہے اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ فوکس گروپ کیا جائے, تو کچھ لوگوں کو دعوتیں دی گئی جو جن سے ہمارے ٹیسٹ بڈس بڑے ملتے تھے, جو پیور کراچی والے تھے اور جنہوں نے صرف 2-3 مہینے پہلے ہی کراچی میں قدم رکھا تھا, تو انہوں نے کافی سراہا, کہا کہ یار یہ بالکل اوتھینٹک لگ رہا ہے, یو گائز شوڈ تھنک اباؤٹ سم تھنگ ایلس, کچھ بڑا کریں. تو ہم لوگوں نے کلاؤڈ کچن کا کانسیپٹ بڑا نیا ہے وہاں پہ, آئی ڈونٹ نو یہاں پہ ابھی تک آیا ہے. جی بالکل یہاں پہ بھی ہے, لیکن آپ ہمارے ویورز کے لیے بتائیے کہ ہاؤ آر یو ایبل ٹو میک اے پاکستانی اسٹائل کلاؤڈ کچن ان کینیڈا؟ بیسیکلی وہاں پہ کلاؤڈ کچنز اویلیبل ہوتے ہیں آورلی بیسس پہ. صحیح. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کچھ جو ڈشز ہماری ہم جس میں مہارت حاصل کرتے تھے, پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں بہت می اینڈ عرفان ڈڈنٹ جسٹ گو کہ ہم نے گھر کی ریسیپیز لی ہیں اور اس کو کیا ہے. What we did was we came here and we were trained as well on the streets of Karachi. تو ہم لوگ نے کافی اس پہ محنت کی ہے, اس کے بعد ہم دوبارہ وہاں گئے اور پھر ہم لوگ نے اس کو مزید چیزوں کو اسٹریم لائن کر کے, کلاؤڈ کچن کا کانسیپٹ تھا کہ آپ جائیں ادھر 4-5 گھنٹے کے لیے کوئی بھی کچن کو رینٹ کریں, کیونکہ جب آپ پبلکلی جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس لائسنس ہونا بہت ضروری ہے, فوڈ لائسنس ہونا, فوڈ ہینڈلنگ سرٹیفکیٹ ہونا بہت ضروری ہے. ہم لوگوں نے ان چیزوں پہ بڑا فوکس کیا اور چاہا کہ جو مطلب اچھا یہ تو ساری ذوالفقار آپ لوگوں کی ایفرٹس تھیں. آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت بہت سارے لوگ ابھی بھی پاکستانی وہاں جا کے اسٹرگل کر رہے ہیں, اپنا بزنس کرنا ٹورانٹو میں کتنا آسان ہے, کتنا آسان ہے کینیڈا میں, اور یہ کتنا ریسورس انٹینسو ہوتا ہے, اس کے لیے کیا کیپٹل آپ کو اپنا انویسٹ کرنا پڑتا ہے یا وہاں پہ ہینڈ ہولڈنگ اسمال لونز اویلیبل ہیں, تھوڑا اس پہ بھی لوگوں کو گائیڈ کریں. بالکل جی سو اس میں تھوڑا سا میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ آئی تھنک بزنس کسی بھی کنٹری میں کرنا, کیونکہ میرا خود ایک بزنس بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے, اٹس آلویز اباؤٹ کہ آپ کتنا رسک لینا چاہتے ہیں. دا گڈ تھنگ اباؤٹ کینیڈا از کہ جو ینگ انٹرپرینورز یہاں آ رہے ہیں, ینگ فیملیز جو آ رہی ہیں اسکل کی بیسس پہ مائگریشن کرنے کے بعد, تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس اسکلز ہیں. یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے اور بینکس کی طرف سے کافی حد تک اسمال بزنسز کے لیے نیو فائنینسنگ بہت زیادہ ایزیلی اویلیبل ہے. لائک اگر آپ کو میں لمٹ بتانا چاہوں تو اپ ٹو $350,000 کینیڈین ڈالرز کی جو فائنینشیل لمٹس ہیں فار اپ کمنگ ان نیو بزنسز, وہ گورنمنٹ بغیر کسی کولیٹرل کے اور بغیر کسی سیکورٹی کے آپ کو دیتی ہے, ایز لانگ ایز یو ہیو اے سالڈ بزنس پلان اور آپ کچھ نہ کچھ اس میں سے کچھ پرسنٹیج خود بھی انویسٹ کر رہے ہیں. تو دیٹس اے ویری انکریجنگ سائن, اینڈ آئی وش کہ پاکستان میں بھی بینکنگ سیکٹر میں جلد سے جلد یہ فیسلٹیز آئیں گے. اچھا اب آپ لوگ ماشاءاللہ جن کے پاس شاید بہت کروڑوں کی اربوں کی جائیدادیں نہیں ہیں ان کے ماں باپ کی طرف سے, جو نئے لوگ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, انہیں کچھ نیا بزنس کرنے کے لیے گورنمنٹ یا بینکنگ سیکٹر سپورٹ کرے تو ہو سکتا ہے ہمارے جیسے کئی اور آئیڈیاز پاکستان میں بھی سکسیسفل ہو جائیں. اور یہاں آنے کے بعد نو یو گائز آر ڈیفینیٹلی اے سکسیس اسٹوری. تھوڑے ہی عرصے میں فرام اے ہوم بیسڈ بزنس, کلاؤڈ بیسڈ بزنس, یو ہیو اے ڈائننگ اسپیس ایز ویل. آگے کیا ارادے ہیں ذوالفقار, اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کا ڈائن آؤٹ ریسٹورینٹ کہاں پہ ہے, سو دیٹ جو لوگ کینیڈا میں ٹورانٹو میں اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو وزٹ بھی کر سکیں. پہلے آپ کی پہلی کوشچن کی طرف چلتا ہوں. جی ابھی جو ہے وہ ہم لوگ ایٹوبیکوک میں لوکیٹڈ ہیں اس وقت, اینڈ جو ہے بالکل شروے گارڈن جو کہ کینیڈینز واچ کریں شروے گارڈن کی طرف ہے, اینڈ وہاں سے صرف آئی تھنک 1-2 منٹ کی دوری پر ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے فیوچر پلانز ہیں, فیوچر پلانز کے حساب سے یو گائز ول بی امیزڈ دیٹ ماشاءاللہ 1 سال کے اندر
ہم جو ہے وہ ابھی دوسری برانچ دوسری لوکیشن کھول رہے ہیں اسکاربرو میں, جو کہ بہت ہی ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا ہے اس وقت دیسیوں کا, خاص طور پہ کراچی والوں کا اور پاکستانیوں کا. تو وہاں پہ ہماری ابھی دوسری لوکیشن آ رہی ہے موسٹ پروبیبلی انشاءاللہ مارچ کے اندر, اللہ نے چاہا تو مارچ کے حد تک ہم اس پہ کام بھی سٹارٹ ہو گیا ہے, اور ہم انشاءاللہ جلدی آپ لوگوں کو گڈ نیوز دیں گے کہ کیونکہ ہمیں کافی لوگوں کی طرف سے آ رہا تھا کہ آپ جو ہے کافی دور ہیں ہمارے سے, بٹ گڈ ٹو نو کہ ہمارے پاس یو ایس سے لوگ آتے ہیں, ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے ان کے تھینکس گیونگ پہ, اور بہت سارے لوگ آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پلیز کچھ ڈفرینٹ اسکیٹرڈ لوکیشنز کھولیں تاکہ ہم سب لطف اندوز ہو سکیں. بالکل زبردست. اور تمام وہ جو انفلوئنسرز فوڈ بلاگرز کینیڈا میں موجود ہیں جو دیسی ٹیسٹ بڈز رکھتے ہیں, ڈو چیک دم آؤٹ. آئی ایم ٹولڈ ایکسیسولی جتنے لوگوں کو میں نے ٹریٹ کیا ہے تھرو کراچی ایکسپریس, وہ کہتے ہیں کہ اوتھینٹک کراچی اسٹریٹ فوڈ اسٹائل فلیورز آپ کو ملیں گے, خاص طور پہ وہ جو دھاگا کباب اور فرائیڈ کباب اگر آپ مس کر رہے ہیں بنس روڈ کا, سو دے ہیو ریکریٹڈ دیٹ ان کینیڈا. بہت شکریہ عرفان اور ذوالفقار ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے, وقت نکالنے کے لیے. وی وش یو آل دا بیسٹ اینڈ یو آر این انسپریشن ٹو اے لاٹ آف پاکستانیز, ینگ پاکستانیز ہو آر ناؤ ری اسٹارٹنگ دیئر لائفز. تو یقیناً آپ لوگ جاب کی تلاش میں ہوں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ دیز گائز ہیو سیٹ این ایگزامپل کہ آپ اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں, ود ان اے ایئر یو کین ہیو دس ٹریمینڈس گروتھ. سو تھینک یو ویری مچ ذوالفقار اینڈ عرفان. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ڈو چیک دم آؤٹ آن انسٹاگرام, آن فیس بک ایز ویل. دے گو بائی دا نیم کراچی ایکسپریس. ایکسپریس از ود ان ایکس. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.